آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور کافی ٹائم سے مانگ رہے ہیں اور آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بہت سارے وظیفے بھی کر چکے ہیں، آپ بہت سارے عمل بھی کر چکے ہیں، تسبیح بھی آپ نے پڑھ لی ہے، دعائیں بھی پڑھ لی ہیں، لیکن آپ کی وہ دعا جو ہے وہ رک گئی ہے اور وہ قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں بہت پریشان ہوں۔ تو یہ ویڈیو میں آج ان لوگوں کے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں 21 دن کا تہجد اور استغفار کیسے کریں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ بہت لمبی ویڈیو بناتی ہیں، آپ پوائنٹ پر آ جائیں۔ تو دیکھیں، میں صرف پوائنٹ کی بات کروں گی تو لوگوں کو سمجھ کیسے آئے گا، ان کے جو سوال ہیں ان کے جواب انہیں کیسے ملیں گے، میری جو بات ہے ان کے لیے جو آنسرس ہیں ان کے وہ کیسے جائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ لانگ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے، آپ لوگ شارٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ مجھے بتا دیں، میں اس کے لیے شارٹ ویڈیوز بھی بنا دوں گی۔ لیکن لانگ ویڈیوز ان کے لیے بناتی ہوں تاکہ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کامنٹس کے اگر جواب نہیں مل رہے تو ان کو سارا جو کلیئر ہے وہ ویڈیو کے اندر ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو لوگ مجھ سے دعا کا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں یا شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کام میں آسانیاں فرمائے اور برے کاموں سے ہم سب کو بچائے۔ جتنے بھی لوگ کامنٹس باکس میں کہتے ہیں ان کے رزق میں تنگی ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا ان کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کے لیے پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمیں ابھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ سیز فائر ضرور ہو گیا ہے لیکن ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کے پاس گھر نہیں ہے، کام نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہاسپٹلس نہیں ہیں۔ ابھی بھی ہمیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور ان کے لیے بولنا نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ سیز فائر ہو گیا تو ان کی پریشانی ختم ہو گئی، ان کی اصل پریشانی تو اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر ہر چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے، کھانا، روٹی، مکان، اسکول، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ان کو دعاؤں کے لیے آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آواز ابھی بھی اٹھائیں کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، شادی کو لے کر ہوں، اولاد کو لے کر ہو، صحت کو لے کر ہو، فائنینشیل پرابلمس ہوں۔ انسانوں کو دیکھیں، ہم سب کو 4 ہی پرابلم رہتی ہیں، شادی ہو، کوئی سی بھی ہو، لو ہو، ارینج ہو، یا رزق کی تنگی ہو، گھر میں پریشانی ہو، مال کی کمی ہو، ہمیں ایک ہیلتھ ایشوز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسری بہت ہی کم ایسی پریشانی ہوتی ہیں جو ہمیں دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ باقی ہماری لائف میں ہمیں مال کی پریشانی ہے، نہ ہی کچھ لوگ جو ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں آ رہے، نہ ہی اپنی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو ہماری زندگی جو ہے ادھوری ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور سب کو آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جس کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے آپ کو یہی ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے جس انسان کو پریشان کرا، میں نے گناہ کیے، جھوٹ بولا، ہر چیز کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مسئلوں میں الجھا ہوا ہوں، میرے مسئلوں کو ختم کر دیں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ 21 ڈیز کا آپ تہجد پڑھیں، ڈیلی 1000 سے لے کے 7000 تک بار استغفار پڑھیں۔ آپ 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2000 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ٹوٹل کیا کرنا ہے 7000 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں۔ اور اب بات یہ آ گئی کہ ہم استغفر اللہ کون سا پڑھنا ہے، تو صرف آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی دوسرا جو استغفار ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔
آپ کوئی بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مطلب آپ دل سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ اس کے ترجمے کو سوچ کر، دماغ میں رکھ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کو ایسے پڑھنا ہے۔ اور آپ کو 21 دن تک تہجد کنٹینیو پڑھنا ہے۔ آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ تہجد پہلے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، آپ کو تہجد بھی پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اب آپ استغفار بھی کر رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو سوچو اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بالکل غریب فقیر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، تو ہی میری طرف خیر بھیجے گا، میں تو فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو بادشاہ ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے رزق میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کے سوا میری دعاؤں کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کہیں بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں ترقی دے گا، آپ کی جاب کی جو پریشانی ہے وہ جاب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو لگوا دے گا، جاب لگوا دے گا، آپ کا ایگزام کلیئر نہیں ہو رہا تو وہ بھی ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز انشاءاللہ آپ کی 21 ڈیز میں اللہ نے اگر چاہا تو ضرور ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز اب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو تہجد کی نماز تہجد کی نماز جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو تہجد کی نماز جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک معجزاتی نماز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے لوگوں کے بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ سولو ہو گئے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھنا شروع کری تو تہجد پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو ایسے قبول کر دیا، میں جو سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ اور تہجد پڑھنے کے ساتھ اگر آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں تہجد کے ٹائم یا تہجد سے پہلے پڑھ لیں، یا آپ دن بھر میں کبھی بھی استغفار کر سکتے ہیں، لیکن کچھ استغفار جو ہے وہ تہجد کے لیے بچا کر رکھیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں۔ صرف تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ 21 دن کا آپ اپنے آپ میں چیلنج دیں، پھر انشاءاللہ جو ہیں آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اگر 21 دن میں بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ کا مانگنا پسند آ گیا، آپ کے آنسو پسند آ گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور اچھے راستے کھولے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے راستے بھی کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر کوئی چیز آپ 21 دن تک بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کے قبول نہیں ہوئی تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا مانگنا اگر پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز بہترین بنا رہا ہے، آپ کے لیے راستے کھول رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی 21 ڈیز میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہو رہی 21 دن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین وقت پر آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے 21 دن کے بعد بھی اگر آپ لگاتار پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ایسی چیز ایسی طریقے سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آپ کے لیے پریشانیوں کا سولیوشن پہنچائے گا انشاءاللہ۔